اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پچھلے درس میں خاران ہم نے تعریف کی اقسام پڑھی تھی۔ صحیح، ایک تو ہم نے جنس پڑھا تھا کہ جنس سے قریب اور جنس سے بعید اور فصل قریب اور فصل بعید، یعنی جو قریب ترین جنس ہوتی ہے، جیسے انسان کی قریب ترین جنس ہے حیوان ہونا، تو حیوان اس کی جنس سے قریب ہے، اور حیوان سے اوپر جو ہے وہ کیا ہے، نامی یعنی حی ہونا، وہ اس کی جنس سے بعید ہے۔ تو جو قریب ترین جنس ہوتی ہے اسے کہتے ہیں جنس سے قریب، اور جو اس کے اوپر والی جنس ہوتی ہے اسے کہتے ہیں جنس سے بعید، پھر جو اس سے اوپر والی ہے جو اس سے اوپر والی ہے وہ سب کہلاتی ہے جنس سے بعید۔ اور اس طرح فصل بھی فصل قریب اور فصل بعید ہوتی ہے، جو قریب ترین فصل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں فصل قریب، اور پھر جو اس کے پیچھے اس کے اوپر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں فصل بعید۔ جیسے انسان کے لیے ناطق ہونا فصل قریب ہے، اب جو کیونکہ یہ انسان کی اپنی فصل ہے، یہ فصل قریب ہے۔ اوپر اگر اس کے حیوان ہے، حیوان کی جو فصل ہے وہ اس کو شامل ہے، لیکن وہ اس کی فصل بعید ہے۔ جیسے حیوان کی فصل کیا ہے، حساس متحرک بالارادہ، ٹھیک، وہ اس کی فصل ہے کہ حیوان کو غیر حیوان سے جو چیز جدا کرتی ہے۔ ایک ہے حیوان، دوسرا غیر حیوان۔ غیر حیوان میں جیسے ہم نے کہا پتھر آ جاتے ہیں، معذرت جیسے شجر درخت وغیرہ آ جاتے ہیں، صحیح، وہ بھی جس میں حی رکھتے ہیں، نامی ہے، نمو کرتے ہیں، صحیح، لیکن اس میں بعض حیوان ہے اور بعض غیر حیوان ہے۔ اب غیر حیوان سے حیوان کو کون جدا کرتا ہے؟ فصل کیا ہے حیوان کی؟ حساس متحرک بالارادہ، کہ حیوان اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے۔ پودا اس طرح نہیں ہے، پودا نے بڑھتے جانا ہے، نمو کرتا ہے، حی ہے، لیکن وہ متحرک بالارادہ نہیں ہے۔ تو اب جو حیوان کی فصل ہے وہ انسان کے لیے کیا کرائے گی؟ فصل بعید۔ انسان کی اپنی فصل ناطق ہونا فصل قریب، اور اس کے اوپر والے کی جو فصل ہے وہ اس کے لیے فصل بعید، اور جو اس سے اوپر والی فصل ہے وہ اس کے لیے فصل بعید۔ اس طرح اوپر سے اوپر چلتے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے تعریف کا پڑھا تھا کہ تعریف کی ہم نے اقسام پڑھی، 4 اقسام ہم نے پڑھی تھی۔ خود تعریف کی تعریف کیا ہے کہ تعریف وہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو بیان کرنا، اس کے معنی کی وضاحت کرنا تعریف کہلاتا ہے۔ پھر اس تعریف کی ہم نے آگے 4 اقسام بیان کی تھی، تعریف کی 4 اقسام ہم نے بیان کی تھی۔ ایک ہم نے کہا تھا تعریف کی قسم ہے حد تام، صحیح، حد تام کیا ہے کہ جس میں کسی چیز کی تعریف اس کی جنس سے قریب اور فصل قریب سے کی جائے، اسے کہتے ہیں حد تام۔ کہ جب کسی چیز کی تعریف، جیسے ہم انسان کی تعریف میں کہ حیوان ناطق، انسان کیا ہے؟ ایک حیوان ناطق ہے۔ تو جب کسی چیز کی تعریف اس کی جنس سے قریب اور فصل قریب سے کی جائے تو اسے کہتے ہیں حد تام، صحیح۔ اور اگر کسی چیز کی تعریف جو ہے وہ اس کی جنس سے بعید اور فصل قریب سے کی جائے، یا صرف فصل قریب سے کی جائے، تو اسے کہتے ہیں حد ناقص۔ حد ناقص کیا ہے کہ جب کسی چیز کی تعریف جنس سے بعید اور فصل قریب یا صرف فصل قریب سے کی جائے، ٹھیک، جیسے انسان کی تعریف میں کہنا حیوان اس کی جنس سے قریب، لیکن ہم حیوان نہ کہیں، ہم کہ مثلا جسم نامی ناطق، ٹھیک، تو وہ اس کی جنس سے بعید ہے، تو اسے کہلاتا ہے حد ناقص۔ یا صرف انسان کی طرف ہم کہیں جیسے ناطق، تو وہ بھی اس کی حد ناقص کہلائے گا۔ پھر تعریف کی تیسری قسم ہم نے پڑھی تھی رسم تام، ٹھیک، رسم تام کیا ہے جی؟ رسم تام وہ ہے کہ جس میں خاصہ کے ذریعے تعریف کی جائے، جنس اور خاصہ، جنس اور خاصہ، صحیح، یعنی اس کی فصل اس میں شامل نہیں ہے بلکہ جنس اور خاصہ کے ذریعے۔ خاصہ کیا یعنی وہ وصف جو اس نوع کے لیے خاص ہے، صحیح۔ جیسے ہم انسان کی تعریف میں کیا الانسان حیوان ضاحک، ٹھیک ہے، الانسان حیوان کاتب، تو ایک جنس اور خاصہ کے ذریعے تعریف کرانا یہ کراتا ہے رسم تام۔ پھر ہے جی رسم ناقص۔ رسم ناقص، رسم ناقص کیا ہے کہ جس میں کسی چیز کی تعریف صرف خاصہ کے ذریعے کی جائے، صرف خاصہ کے ذریعے، کسی چیز کی تعریف صرف خاصہ کے ذریعے کی جائے،
وہ کہلاتا ہے رسم ناقص. جیسے انسان کی تعریف ہم کیا ضاحکن، انسان کیا ہے جی ہنسنے والا، انسان کیا ہے کاتب لکھنے والا. تو صرف ایک وصف کے ذریعے تعریف کہلانا وہ کرنا وہ رسم ناقص کہلاتا ہے. پھر ہم نے کہا تھا تعریف کی کچھ اور اقسام ہیں جو ان کے ضمن میں ہے، جو ان کے تحت میں ہے، جس میں ہم نے کہا تھا تعریف بالمثال، کسی چیز کی مثال کے ذریعے، مصداق کے ذریعے تعریف کرنا. کہ انسان کیا ہے جی، ہم کیا جیسے انسان زید، بکر. تو یہ ایک مثال کے ذریعے، ایک اس کے مصداق کو مثال بنا کر ایک مصداق کے ذریعے اس کی تعریف کرانا تعریف بالمثال کہلاتا ہے. کہ جس کو خلاصۃ المنطق کے مصنف نے رسم تام کے ضمن میں شامل کیا ہے، جبکہ منطق مظفر میں انہوں نے رسم ناقص میں شامل کیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اقسام ہیں جو رسم ناقص میں شامل ہیں، جیسے تعریف بالتشبیہ. تعریف بالتشبیہ کیا ہے؟ کسی چیز سے شباہت رکھنے والی چیز کو، یعنی ہم چیز کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں، کسی چیز کو ہم اور جیسی ایک چیز کو بیان کر کہتے ہیں یہ بالکل ویسا ہی ہے. ٹھیک ہے، مثلا مثال کے طور پر میں آپ کہتی ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ حرم کیسا بنا ہوا ہے، تو میں کہتی ہوں آپ نے فلاں جگہ پہ ایک وہ دیکھا ہے جو تشبیہ بنائی گئی ہے، جو بنایا گیا ہے حرم، بالکل ویسی مثال ہے. ٹھیک ہے. یا مثلا آپ نے حسینیہ کیسا بنایا ہے، میرے کو جیسا آپ کا امام برگاہ ہے بالکل اسی طرز پہ میں نے اپنا حسینیہ بنایا. مثال کے طور پر ایک چیز کو دوسرے سے تشبیہ کے ذریعے. جیسے کوئی پوچھے کہ دو متباین کلیاں کیا ہوتی ہے، تو ہم کہیں دو متباین کلیاں دو متوازی خطوط کی طرح ہیں، دو متوازی خطوط کے جو کبھی آپس میں نہیں ملتے. تو اسے کہتے ہیں تعریف بالتشبیہ، جو رسم ناقص میں شامل ہے، اس کے ضمن میں، اس کے تحت میں آتی ہے. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھی؟ تعریف بالقسمہ، کہ کسی بھی چیز کو اس کی تقسیم کے ذریعے تعریف کرنا. کوئی پوچھے اس کلمہ کیا ہوتا ہے، تو ہم کہ اسم، فعل اور حرف کلمہ کہلاتا ہے. یعنی اس کی تقسیم، اس کی اقسام کے ذریعے اس کی تعریف کرنا، یہ کہلاتا ہے تعریف بالقسمہ. یہ ہمارا پچھلا درس تھا. آج ہم پڑھیں گے تعریف کی شرائط. تعریف میں کچھ شرطوں کا ہونا ضروری ہے. شرائط تعریف، یعنی کسی بھی چیز کی جب آپ تعریف کرنا چاہیں تو ان میں کچھ شرائط، کچھ شروط کا ہونا ضروری ہے. آج ہم وہ پڑھیں گے، تعریف کی شرائط. تعریف کی شرائط سے تعریف کی کچھ شرائط ہیں کہ جو تعریف میں ہونی ضروری ہے. تعریف کی پہلی شرط یہ ہے کہ مصادیق پر صادق آنے کے اعتبار سے تعریف کو معرف کے مساوی ہونا چاہیے. یعنی تعریف ایسی ہو جو اپنے معرف کے مساوی ہو. ٹھیک، جیسے اس کے مصادیق ہیں بالکل ویسے ہی ہو. جیسے ہم تعریف میں کہہ سکتے ہیں کہ تعریف کیا ہونی چاہیے؟ تعریف ایسی ہو جو جامع اور مانع ہو. جامع اور مانع ہو. میں ان دونوں آپ کتابوں سے آپ کو ایک جو ہے وہ تعریف کی پہلی شرط، تعریف کیا ہو؟ جامع اور مانع ہو. جامع اور معنی ہو کیا مطلب؟ یعنی آپ کسی چیز کی ایسی تعریف کریں کہ وہ اس کے تمام افراد کو شامل کرے. مثلا آپ انسان کی ایسی تعریف کریں کہ انسان کے جتنے مصادیق ہیں اس تعریف میں شامل ہو جائیں. اور معنی ہو یعنی انسان کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ اس تعریف میں شامل نہ ہوں. یعنی تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ جب آپ کسی چیز کی تعریف کر رہے ہیں، بالکل اگر آپ کہتے ہیں ہم پرفیکٹ کسی چیز کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ایک تو وہ تعریف جامع ہونی چاہیے کہ جو آپ تعریف کریں اس میں تمام مصادیق شامل ہو جائے. تمام مصادیق، کوئی مصداق اس میں سے رہنا نہیں چاہیے. جیسے ہم انسان کی تعریف میں کہتے ہیں انسان حیوان ناطق، تو ہر انسان حیوان ناطق ہے، ہر انسان اس تعریف میں شامل ہے. صحیح. اور کیا ہونی چاہیے؟ معنی ہونی چاہیے، یعنی اس انسان کے علاوہ کوئی اس میں دوسرا شامل نہ ہو. جب ہم نے کہا نا حیوان ناطق، تو اب اس میں مثلا گھوڑا، مثلا پرندے اس میں شامل نہیں ہو سکتے. تو تعریف کا ہونی چاہیے جامع اور معنی. جامع اس میں تمام مصادیق شامل ہو جائیں، اور معنی یعنی دوسری جو ہم چیز کی تعریف کر رہے ہیں اس کی دوسری کوئی انواع، کوئی دوسری چیز اس کے اندر شامل نہ ہو. ایسی تعریف ہونی چاہیے، تعریف جامع اور معنی ہو. صحیح. تو اس لیے تعریف میں جب ہم چاہتے ہیں کہ تعریف جامع اور معنی ہو تو ہمیں ان میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے. وہ ہمیں کیا خیال رکھنا ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں جامع اور معنی ہو کہ تعریف عام نہ ہو، معرف سے عام نہ ہو. تعریف
معرف، معرف کہتے ہیں جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اسم فاعل کا اور اسم مفعول کے صیغے جو آپ نے صرف و نام پڑھے. معرف جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اسم مفعول. تعریف معرف سے عام نہ ہو، ٹھیک ہے نا، عام نہ ہو، عام نہ ہو، عام نہ ہو یعنی تعریف کا دائرہ اتنا وسیع نہ ہو. جیسے ہم انسان کی تعریف میں کہے کہ انسان کیا ہے جی، 2 قدموں پہ چلنے والا، ٹھیک ہے نا، یا ہم کہ انسان کیا ہے، حیوان معاشی یعنی چلنے والا. تو آپ دیکھیں یہ عام ہے، یہ تعریف عام ہے. اس میں آپ کیا آ جائیں گے، اس میں گھوڑا بھی آ جائے گا، اس میں مثلا پرندے بھی آ جائیں گے، اس میں اور بھی چلنے والے آ جائیں گے. تو تعریف معرف سے عام نہ ہو، عام نہ ہو یعنی وہ اس کا مفہوم زیادہ وسیع نہ ہو، بالکل برابر ہونا چاہیے تعریف اور معرف کے دوسرے کے. یعنی آپ ایسی تعریف کریں کہ جس میں کوئی دوسرا شامل نہ ہو رہا ہو، اس کے مصادیق شامل ہو رہے ہوں اور کوئی دوسرا شامل نہ ہو رہا ہو. صحیح. تو جب تعریف معرف سے عام ہوگی، ٹھیک، تو پھر اس میں معنی ہو جائے گی تعریف، یعنی دوسرے بھی افراد آ جائیں گے. جیسے میں نے انسان کی تعریف میں کہا، انسان کی تعریف میں کہ انسان کی تعریف میں ہم کہیں انسان کیا ہے، حیوان معاشی. انسان کیا ہے، ایسا حیوان جو چلنے والا ہے. تو اب اس میں گھوڑا بھی شامل ہو گیا، اس میں مثلا شیر بھی شامل ہو گیا، اس میں مثلا اونٹ بھی شامل ہو گیا. تو وہ بھی حیوان ہے اور معاشی چلنے والے. تو تعریف معرف سے عام نہ ہو، یہ تعریف انسان کی صحیح نہیں ہے، یہ تعریف صحیح نہیں ہے، یہ عام ہے. یہ عام ہے جس وجہ سے اب یہ مانے نہیں رہی، اس میں دوسرے چیزیں بھی شامل ہو گئی، یعنی معرف کے علاوہ بھی دوسرے لوگ شامل ہو گئے اس تعریف میں. تو یہ تعریف ٹھیک نہیں ہے. تعریف معرف سے عام نہ ہو، جامع اور معنی ہونے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تعریف معرف سے اخص نہ ہو، عام بھی نہ ہو اور اخص نہ ہو. تعریف معرف سے اخص نہ ہو یعنی آپ ایسے مخصوص الفاظ میں ایسا خاص کر دیں کہ جس میں معرف کے تمام مصادیق شامل ہی نہیں ہو رہے. مثلا ہم کہیں کہ جی انسان کیا ہے آپ کے، حیوان کاتب مثلا، حیوان متعلم یا کاتب. تو اب اس میں تمام انسان تو شامل نہیں ہوں گے نا. ہم انسان کی تعریف میں کہیں جی انسان کیا ہے، حیوان متعلم، پڑھنے والا حیوان، سیکھنے والا ہے، یا کاتب بھی جیسے میں نے آپ سے کہا. ٹھیک. اب دیکھیں اس تعریف میں یہ اخص ہے، خاص ہے، یہ تمام مصادیق کو شامل نہیں ہے، یہ جامع نہیں ہے، یہ جامع نہیں ہے. انسان حیوان متعلم، انسان ایسا حیوان ہے جو سیکھنے والا ہے. اب ہر کوئی انسان تو نہیں سیکھتا نا، جاہل بھی ہے، وہ افراد ہے جو نہیں پڑھتے، جو نہیں لکھتے. ٹھیک ہے. اگر میں کو انسان حیوان کاتب، تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ اب کئی لکھنے والے جو افراد ہیں، سب تو لکھنے والے نہیں ہے نا. صحیح. تو اب یہ جو تعریف کرنا ہے اس کی کہ انسان حیوان متعلم، یہ کیا ہوگی، یہ ہوگی اخص. اخص، یہ جب اخص ہو گئی تو یہ تمام مصادیق کو شامل نہیں ہے. تو اب نے کہا کہ تعریف جامع اور معنی ہو. بس اگر ہم معرف سے عام کریں گے، تعریف کو معرف سے عام کر دیں گے تو معنی نہیں رہے گی، اس میں دوسرے مصادیق بھی شامل ہو جائیں گے. اور اگر ہم تعریف کو معرف سے اخص کر دیں گے تو پھر وہ جامع نہیں ہوگی، کیونکہ تمام مصادیق کو شامل نہیں ہوگی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تعریف جامع اور معنی کریں تو تعریف معرف سے عام نہ ہو اور تعریف معرف سے اخص نہ ہو. تو یہ تعریف بھی انسان کی صحیح نہیں، کیونکہ تمام مصادیق کو شامل نہیں ہے. ٹھیک. تو پہلی شرط ہوگی کہ تعریف کیا ہونی چاہیے، جامع اور معنی. تعریف جامع اور معنی ہونی چاہیے جو تمام مصادیق کو شامل ہو جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ تعریف جو ہے وہ معرف سے زیادہ واضح اور روشن ہونی چاہیے. تعریف معرف سے زیادہ واضح اور روشن ہونی چاہیے، تبھی تو ہم اس کو سمجھ سکیں گے. اگر وہ واضح اور روشن نہیں ہوگی تو ہم اس کو کیسے سمجھیں گے. دوسری کیا ہے کہ تعریف معرف سے زیادہ واضح اور روشن ہونی چاہیے، تبھی تو ہم تعریف سے اس چیز کو سمجھ سکیں گے. اگر جس چیز کے بارے میں ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں اور تعریف بھی بالکل ہمارے لیے مبہم ہے تو پھر ہمارے لیے ہمیں کیسے وہ چیز سمجھ آئے گی. صحیح. اب مثال کے طور پر کیا مثال، جیسے ہم کہیں کہ بیٹا کیا ہوتا ہے، جس کا کوئی باپ ہو. باپ کیا ہوتا ہے، جس کا کوئی بیٹا ہو.
اب باپ اور بیٹا دونوں ایک جیسے واضح مفہوم نہیں، یعنی دونوں وضاحت میں ایک دوسرے کے مساوی ہے، تو تعریف معرف سے زیادہ واضح اور روشن ہونی چاہیے تاکہ ہم اس چیز کو صحیح سمجھ سکیں۔ اگر تعریف اور معرف دونوں ایک جیسے وضاحت میں برابر ہے تو پھر ہماری کیسے سمجھ میں آئے گی ہمیں وہ چیز، ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو تعریف کے لیے ضروری ہے کہ معرف سے زیادہ واضح اور روشن ہونی چاہیے تعریف، یہ دوسری شرط ہے کہ تعریف زیادہ واضح اور روشن ہونی چاہیے۔ جیسے کہ باپ کی تعریف میں کہنا کہ جو بیٹے کا والد ہو، اور بیٹے کی تعریف میں کہنا کہ جو والد کا بیٹا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گی، واضح اور روشن نہیں ہوگی۔ صحیح، آگے جی اس کی تیسری شرط ہے، تیسری شرط یہ کہ تعریف دور پر مشتمل نہ ہو، تعریف دور پر مشتمل نہ ہو، یعنی ایسی نہ ہو تعریف کہ جن کا مفہوم معرف سے کچھ فرق رکھتا ہو، یعنی کچھ فرق نہیں رکھتا پھر کیا فائدہ، کہ تعریف اور معرف ایک جیسے ہو، کوئی فرق نہ رکھتا ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تعریف ایسے الفاظ کے ذریعے کی جائے جو معرف سے کچھ فرق رکھتا ہو۔ یعنی اس سے کچھ آپس میں فرق ہوگا تبھی تو ہم اس کو سمجھ سکیں گے، اگر وہ ایک جیسی ہوں گے تو پھر ہم اس کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ تو تعریف ایسے الفاظ سے کی جائے جو معرف سے کچھ فرق رکھتا ہو، یعنی معرف سے اس کا کچھ فرق ہونا چاہیے۔ جیسے چاہے اجمال اور تفصیل کے لحاظ ہو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی انسان کیا ہے، حیوان ناطق ہے، ٹھیک ہے۔ اب انسان جو ہے، جیسے ہم انسان کی تعریف میں کہتے ہیں کہ انسان کیا ہے، حیوان ناطق ہے، جیسے ہم انسان کہتے ہیں کیا ہے، حیوان ناطق۔ اب جو ہے وہ انسان اور حیوان ناطق آپس میں کچھ فرق رکھتے ہیں، کس لحاظ سے، اس لحاظ سے کہ انسان ایک جو ہے وہ مجمل ہے، لیکن حیوان ناطق اس کا تفصیلی ہے، یعنی انسان ایک مجمل یعنی جو مبہم ہوتا ہے، جو تفصیلی نہیں ہوتا، انسان وہ ہے، لیکن جب ہم نے کہا حیوان ناطق تو یہ اس کا تفصیلی جواب ہے، یعنی تعریف اور معرف میں کچھ فرق ہونا چاہیے۔ انسان ایک مجمل لفظ ہے، یعنی جو مبہم ہے، جو تفصیلی نہیں ہے، اور اس کی تعریف میں کہنا ہے کہ حیوان ناطق یہ ایک تفصیلی ہے کہ جس سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو تعریف ایسے الفاظ سے کی جائے جو معرف سے فرق رکھتا ہو، یعنی کہ جو بالکل ہی ایک جیسے نہ ہو۔ جیسے ہم انسان کی تعریف میں کہیں جی انسان کیا ہے، بشر، بشر کیا ہے، انسان، تو وہ کیا ہے، بشر اور انسان دونوں جیسے بالکل ایک مساوی الفاظ ہیں، مساوی الفاظ ہیں، وہ پھر ایک دوسرے کے لیے تعریف نہیں بن سکتے۔ تعریف میں اور معرف میں کچھ فرق ہونا چاہیے، جیسے کہ اس میں ہم نے کہا کہ اس میں اجمال اور تفصیل کا فرق ہے، یعنی یہ مجمل ہے اور یہ تفصیلی ہے۔ تو تعریف اور معرف میں کچھ فرق ہونا چاہیے، اگر وہ ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے کہ ہم کہ انسان کیا ہے، بشر، بشر کیا ہے، انسان، تو پھر کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بالکل مساوی الفاظ ہیں، تو پھر ہمارے لیے وہ چیز واضح نہیں ہوگی۔ تو جس چیز کی تعریف کی جائے وہ الفاظ ایسے ہونے چاہیے کہ جو معرف سے کچھ فرق رکھتے ہوں، جیسے کہ ہم نے کہا اس تعریف میں کہ انسان ایک مجمل ہے، مبہم ہے، اور اس کی تعریف تفصیلی ہے کہ انسان کیا ہے، حیوان ناطق، صحیح، تو ایسی تعریف ہونی چاہیے۔ چوتھی شرط ایسی ہے کہ تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی معرفت خود معرف پر موقوف نہ ہو، جس کو ہم دور بھی کہتے ہیں کہ دور لازم نہ آئے۔ چوتھی شرط، تعریف کی معرفت خود معرف پر موقوف نہ ہو، یعنی تعریف کو سمجھنے کے لیے خود ہمیں جس چیز کی ہم تعریف کریں وہ اس کو بولیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم تعریف کو بولیں، یعنی اس کو کہتے ہیں دور لازم آنا،
اس کی مثال جیسے دیتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ سورج کیا ہے، وہ جو دن کو نکلتا ہے. دن کیا ہے؟ جب سورج نکلتا ہے، کیونکہ دن کب ہوتا ہے؟ جب سورج نکلتا ہے. تو اب سورج کی تعریف دن نکلنے پر موقوف ہے اور دن نکلنے کی تعریف سورج پر. تو خود تعریف ہی کی معرفت معرف پر موقوف ہے، تو پھر اس تعریف کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے کہتے ہیں دور لازمان. دور یعنی ایک دوسرے کے اوپر، جیسے کہتے ہیں چیز کو ایک دوسرے پر گھما دینا، یعنی وہ اس کی طرف گھوم رہا ہے، وہ اس کی طرف، وہ اس کی طرف. سورج کیا ہے جی؟ جو دن کو نکلتا ہے. دن کیا ہے جی؟ جب سورج نکلتا ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں دور لازمانہ. دور لازمانہ، ٹھیک ہے. اس کی معرفت اس پر، اس کی معرفت اس پر، اس کی اس پر، اس پر. تو اسے کہتے ہیں دور لازمانہ. تو تعریف کی معرفت خود معرف پر موقوف نہ ہو، صحیح، یعنی دور پر مشتمل نہ ہو. اس کو منطق میں کہتے ہیں دور لازم نہ ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم نے کیا مثال دی کہ سورج کے بارے میں پوچھا جائے، سورج کیا ہے جی؟ ایسا ستارہ جو دن کو نکلتا ہے. دن کیا ہوتا ہے؟ جب سورج نکلتا ہے. تو خود دن کی معرفت سورج پر اور سورج کی معرفت دن پر موقوف ہے، تو اسے کہتے ہیں دور لازمانہ. تو یہ تعریف صحیح نہیں ہے. پانچویں شرط ہے کہ تعریف ایسے الفاظ کے ذریعے کی جائے جو واضح ہو اور مبہم اور پیچیدہ نہ ہو. یعنی جب آپ سے کوئی چیز کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو آپ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کی تعریف واضح الفاظ میں کریں، کہ پوچھنے والے کو آپ کی بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ چیز جو تھی، وہ جو پوچھنا چاہ رہا تھا اس کی. مثلا میں آپ سے پوچھوں بجلی کیا ہے، آپ بجلی کی ایسی تعریف کریں واضح الفاظ میں کہ میں سمجھ سکوں بجلی کیا ہے. اگر آپ اتنے مشکل الفاظ لے کر آئے جو خود الفاظ ہی میرے لیے مبہم ہے، پیچیدہ ہے، تو میں کبھی بجلی کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاؤں گی. تو جب تعریف کی جائے تو وہ ضروری ہے کہ وہ واضح اور روشن الفاظ میں کہ سمجھنے والا اس کو سمجھ سکے. مبہم اور پیچیدہ الفاظ میں نہ کی جائے تعریف. صحیح. تو پانچویں شرط ہے، پانچویں شرط ہے کہ تعریف واضح الفاظ میں کی جائے. تعریف میں الفاظ واضح ہوں، مبہم اور پیچیدہ نہ ہو. جب مبہم اور پیچیدہ خود مشکل الفاظ ہوں گے تو پوچھنے والے کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. صحیح. تو یہ تعریف کی 5 شرائط ہم نے پڑھی. تعریف کی 5 شرائط ہے. پہلی بات، تعریف جامع اور مانع ہونی چاہیے. جامع ہو یعنی ایسی تعریف ہو جو معرف کے تمام مصادیق کو شامل ہونی چاہیے. اور مانع یعنی ایسی تعریف ہو کہ جس میں اس کے مصادیق کے علاوہ کوئی دوسرے مصادیق شامل نہ ہو جائے. جیسے اگر ہم انسان کی تعریف میں کہیں انسان حیوان الماشی، یعنی اگر ہم عام سے تعریف کریں تو اس تعریف میں انسان کے علاوہ جانور دوسرے، گھوڑا، شیر، بلی سب شامل ہو جائیں گے. اس لیے تعریف معرف سے عام نہیں ہونی چاہیے. اگر تعریف معرف سے عام ہو جائے تو پھر وہ معنی نہیں رہے گی. دوسری، تعریف معرف سے اخص نہ ہو. اگر تعریف معرف سے اخص ہوگی تو پھر وہ جامع نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں سارے افراد شامل نہیں ہوں گے. جیسے انسان کی تعریف میں کہ حیوان المتعلم، جب ہم کہتے ہیں انسان حیوان المتعلم ہے تو یہ تعریف اخص ہو گئی، خاص کر کے ہم نے تعریف کی. اب اس میں سارے انسان شامل نہیں ہیں. پڑھنے والے تو شامل ہو گئے، لیکن جو نہیں پڑھتے وہ اس تعریف میں شامل نہیں ہوں گے. پھر ان کو وہ کوئی انسان کہے گا تو پھر انسان نہیں اس تعریف میں شامل نہیں ہے، جبکہ وہ بھی انسان ہے. ٹھیک. تو تعریف نہ عام ہو اور نہ اخص ہو، پھر وہ جامع اور معنی ہوگی، ورنہ وہ جامع اور معنی نہیں ہوگی. تعریف معرف سے زیادہ واضح اور روشن ہونی چاہیے، یعنی وہ دونوں مفہوم مساوی نہیں ہونی چاہیے ایک دوسرے کے. جیسے کہ مثلا ہم کہیں کہ باپ کون ہے؟ کہ جس کا کوئی بیٹا ہوتا ہے. بیٹا کون ہے؟ جس کا کوئی باپ ہوتا ہے. تو باپ اور بیٹا الفاظ مفہوم کے لحاظ سے دونوں مساوی ہیں، ایک دوسرے سے زیادہ واضح اور روشن نہیں ہیں، زیادہ واضح اور روشن نہیں ہے. تعریف ایسے الفاظ سے کی جائے جو معرف سے فرق رکھتا ہو. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہیں انسان کے حیوان ناطق. اب انسان ایک مجمل ہے، حیوان ناطق اس کا ایک تفصیلی جو ہے ہم نے تعریف کی ہے. لیکن اگر ہم انسان کی تعریف میں کہیں بشر، تو انسان اور بشر دونوں مفہوم میں مساوی ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی فرق نہیں ہوگا تو پھر ہمارے لیے چیز واضح نہیں ہوگی. چوتھی شرط یہ کہ تعریف کی معرفت خود معرف پر موقوف نہ ہو، یعنی دور لازم نہ آئے. ایسی تعریف نہ کریں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں معرف کو سمجھنا پڑے، اور معرف کو سمجھنے کے لیے تعریف سمجھنی پڑے، اور تعریف کو سمجھنے کے لیے معرف سمجھنا پڑے. جیسے کہ سورج کیا ہے جی؟ جو دن کو نکلتا ہے. دن کیا ہے؟ جب سورج نکلتا ہے. تو سورج کا تعریف دن کے نکلنے پر موقوف ہے، اور دن کے نکلنے کی تعریف سورج کے نکلنے پر موقوف ہے. اسے کہتے ہیں دور لازمانہ، دور. تو یہ نہ ہو تعریف میں. تعریف میں الفاظ واضح ہو، مبہم اور پیچیدہ نہ ہو. یعنی جب ہم تعریف کریں تو واضح الفاظ میں تعریف کریں
کہ جو سامنے والا اس بات کو سمجھ سکے. اگر ہم بہت مبہم اور پیچیدہ مشکل الفاظ جس کا جو بہت پیچیدہ ہوں گے تو پھر وہ سامنے والا اس کی تعریف اس چیز کو سمجھ نہیں سکے گا. تو یہ تھی تعریف کی شرائط کے تعریف میں ان شرائط کا ہونا ضروری ہے. آگے قرآن ہے تقسیم اور اقسام، یعنی تقسیم اور تصنیف. تقسیم کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کسی چیز کو تقسیم کرتے ہیں، بس تھوڑا سا یہ آج ہم بیان کریں گے، پھر انشاءاللہ باقی ہم اگلے درس میں کمپلیٹ کریں گے. تقسیم، تقسیم بہت آسان ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم جب کسی چیز کو کچھ اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تقسیم صحیح. تقسیم کی تعریف کیا جی؟ تقسیم کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کو اس کے انواع یا عناصر کی طرف تحلیل کرنا تقسیم کہلاتا ہے. کسی چیز کو اس کے انواع یا اس کے عناصر، ٹھیک ہے نا. جیسے پانی کو ہم تقسیم کرتے ہیں، پانی کیا جی؟ جو آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کر بنتا ہے، تو یہ اس کے عناصر ہیں. تو کسی چیز کو اس کی انواع یا عناصر کی طرف تحلیل کرنا تقسیم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کو، کسی بھی ایک چیز کو اس کے انواع، جو اس کے اقسام، جیسے ہم کلمے کہتے ہیں اسم فعل حرف، اس کی انواع یا اس کے عناصر کی طرف تحلیل کرنا تقسیم کہلاتا ہے. کہ ہم کسی چیز کو اس کے انواع یا اس کے عناصر کی طرف تحلیل کریں، وہ کہلاتا ہے تقسیم. ٹھیک، جب ہم کہتے ہیں کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم فعل اور حرف، تو ہم کلمے کو مذکورہ 3 انواع کی طرف تحلیل کر رہے ہیں. تو انواع میں جیسے ہم نے کلمے کی مثال دی، کلمہ کیا جی؟ اسم فعل حرف. تو کلمے کو ہم نے 3 انواع کی طرف تحلیل کیا. صحیح. اور کبھی ہم اس کو اس کے عناصر کی طرف کرتے ہیں. جیسے ہم پانی کا کہیں کہ پانی کی تقسیم ہم کریں کہ پانی کے 2 عناصر ہیں، آکسیجن اور ہائیڈروجن. تو اس کی طرف جو تقسیم ہوتا ہے تو ہم پانی کو 2 عناصر کی طرف تحلیل کرتے ہیں، جن سے مل کر پانی وجود پاتا ہے. ٹھیک، یہ تحلیل تقسیم کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں تقسیم. تقسیم کی اساس، تقسیم کو فائدہ مند بنانے کے لیے ایسی اساس ہونا ضروری ہے جس پر تقسیم قائم ہو. اساس ایسا ہدف ہوتی ہے جسے تقسیم کرنے والا ذہن میں رکھتا ہے. ایسی صفت ہوتی ہے جو دوران تقسیم ملوث خاطر ہوتی ہے. جب تقسیم کرتے ہیں، اپنے پچھلے دروس میں بیان کر چکی ہوں کہ جب ہم کسی چیز کو تقسیم کرتے ہیں تو اس کا ایک بنیاد، ایک ہدف، ایک اساس ہوتا ہے جس کی بنا پر ہم اس چیز کو تقسیم کرتے ہیں. صحیح. تو وہ ہمارے لیے اس صفت کو ملوث خیال، تقسیم میں اس کو معیار اور پیمانہ بنایا جاتا ہے. مثلا جب ہم حیوانات کو گوشت خور اور سبزی خور کی طرف تقسیم کرتے ہیں تو اساس تقسیم کیا ہوگی؟ غذا، یعنی حیوان کی غذا. یعنی اگر ہم نے حیوان کو کہا کہ جی حیوان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہو گیا گوشت خور، وہ جانور جو کیا کھاتے ہیں؟ گوشت کھاتے ہیں. دوسرے کیا ہوگی کہ جو سبزی خور. صحیح. تو اب ہماری تقسیم کی بنیاد اور اساس اور معیار اور پیمانہ کیا ہے؟ حیوان کی غذا. حیوان کی غذا، حیوان کی غذا کے لحاظ سے ہم اس کو تقسیم کیا، گوشت خور اور سبزی خور. اب جیسے حیوان کو تقسیم کیا جاتا ہے خون جہندہ رکھنے والے اور خون جہندہ نہ رکھنے والے. یعنی وہ جو جن کو رگ کاٹی جائے تو خون اچھل کر نکالتا ہے، کہتے ہیں خون جہندہ رکھنے والے. اور جن کا اس طرح خون اچھل کے نہیں نکلتا اسے کہتے ہیں خون جہندہ نہ رکھنے والے. تو ہر تقسیم کی ایک اساس، ایک اس کی بنیاد، ایک اس کا ہدف ہوتا ہے کہ جس کو ملوث خاطر رکھا جاتا ہے. اس معیار پر کسی چیز کو تقسیم کیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم انسان کو تقسیم کرتے ہیں. اچھا، اب ایک ہی جنس کی کئی اقسام ہو سکتے ہیں. جیسے بھی ہم نے خود منطق میں آپ کو کہا کہ ہم الفاظ کو تقسیم ہم نے کبھی کس لحاظ سے پڑھی، کبھی کس لحاظ سے. ٹھیک ہے، خود معنی کی تقسیم ہم نے مختلف لحاظ سے پڑھی. تو کبھی ایک ہی نوع کی کئی تقسیمیں ہو سکتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ بنیاد مختلف ہے. جیسے میں نے ابھی حیوان کو آپ کو کہا کہ کبھی ہم اس کو گوشت خور، سبزی خور. ٹھیک ہے، کبھی ہم کہتے ہیں جی بچے دینے والے حیوان، انڈے دینے والے حیوان. کبھی ہم کہتے ہیں مثلا خون جہندہ رکھنے والے، خون جہندہ نہ رکھنے والے.
تو ایک ہی چیز کو کئی تقسیموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، صرف یہ کہ بنیاد مختلف ہوتی ہے، اساس مختلف ہوتی ہے. جیسے اگر ہم انسان کو تقسیم کرتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ رنگ کے اساس پہ بھی سفید رنگ والا انسان مثلا سیاہ رنگ والا، کبھی کہتے ہیں قوم کی بنیاد پر، مثلا یہ عربی ہے، یہ فارسی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. کبھی ہم کہتے ہیں جی معاشرے کے لحاظ سے، مثلا یہ دیہات میں رہنے والے ہیں، یہ شہر میں رہنے والے ہیں. تو اسی طرح ایک ہی چیز کو کئی تقسیموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد مختلف ہوتی ہے، اس کی اساس مختلف ہوتی ہے. آگے جی تقسیم کی دو اقسام ہیں، ایک ہے طبیعی تقسیم اور دوسری ہے منطقی تقسیم. ٹھیک ہے، تقسیم کی دو اقسام ہیں. ایک ہے طبیعی تقسیم اور دوسری ہے منطقی تقسیم. منطقی تقسیم، یہ دو اقسام ہیں اس کی بنیادی. طبیعی تقسیم کیا ہے؟ کسی چیز کو اپنے اجزائے ترکیبی کی طرف تقسیم کرنا طبیعی تقسیم کہلاتا ہے. جیسے ہم نے پانی کو تقسیم کیا ہائیڈروجن اور آکسیجن کی طرف، ٹھیک ہے نا، یعنی کسی چیز کو اس کے اجزائے ترکیبی کی طرف، کسی چیز کو اس کے اجزائے ترکیبی کی طرف تقسیم کرنا. اجزائے ترکیبی کی طرف تقسیم کرنا، جیسے ہم نے کہا عناصر کی طرف. بالکل یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی ہم اس کے عناصر کی طرف تقسیم کرتے ہیں، اجزائے ترکیبی کی طرف تقسیم کرنا، یہ کہلاتا ہے طبیعی تقسیم. طبیعی تقسیم، ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے پانی کو تقسیم کیا. پانی کیا ہے جی؟ کہ جو اس کے اجزائے ترکیبی یعنی ہائیڈروجن اور آکسیجن، دو عناصر ہیں پانی میں. دو عناصر کے لحاظ سے پانی کو دو عناصر میں تقسیم ہو جاتا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن. ٹھیک ہو گیا. یا جیسے شیشے کو اپنے عناصر ریت اور سلیکان ڈائی آکسائڈ کی طرف تقسیم کرنا، یعنی کسی چیز کو اپنے اجزائے ترکیبی کی طرف تقسیم کرنا، کسی چیز کو اپنے اجزائے ترکیبی کی طرف تقسیم کرنا. منطقی تقسیم کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کو اپنے ماتحت انواع اور اقسام کی طرف تقسیم کرنا. ٹھیک ہے، کسی چیز کو اپنے ماتحت انواع اور اقسام کی تحت، اپنے ماتحت انواع اور اقسام کی طرف تقسیم کرنا. جیسے ہم نے کلمے کو تقسیم کیا کس میں؟ اسم، فعل اور حرف، یعنی جو اس کی انواع ہے، جو اس کی اقسام ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے انسان کو کہا کہ انسان کبھی عربی ہے، کبھی فارسی ہے، تو جو اس کی ماتحت انواع اور اقسام ہے. صحیح. تو طبیعی تقسیم کیا ہوتی ہے؟ طبیعی تقسیم ہے اس کے اجزائے ترکیبی کی طرف تقسیم کرنا. اور منطقی تقسیم کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کو اپنے ماتحت انواع اور اقسام کی طرف تقسیم کرنا. تو یہ تقسیم کی دو اقسام ہیں، یہ دو اقسام ہیں. آگے جی انشاءاللہ اگلے درس میں ہم منطقی تقسیم کی شرائط پڑھیں گے، کیونکہ آگے پھر اس سے اصل میں اس کو ہم آگے زیر بحث بنائیں گے کہ ہم کس طریقے سے اس میں کیا شرائط ہونی ضروری ہے کہ ہم ایک چیز کو جب تقسیم کر رہے ہیں تو ہم کن چیزوں کا خیال رکھیں کہ ہماری تقسیم بالکل صحیح ہو جائے. صحیح. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آگے بیان کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.